ان کو کون سی آواز کہوں، لیکن یہی کہوں گا کہ ایسے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین، ظاہری سی بات ہے ان والدین کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی بھی کوئی ایک آواز ہو، اور یہ آواز پنڈی اسلام آباد سے نہیں آ رہی جن کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ آج کے اس موقع کی مناسبت سے کچھ خیالات کا اظہار کریں، اور اسی کے ساتھ پھر ہم اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے۔ کشمیر سے خاص طور پر اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں محمد حمید بٹ صاحب، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہی ہم دوسرے مرحلے کی طرف بڑھیں گے۔ حفاظ کرام اپنی ترتیب کے ساتھ بیٹھیں، اپنی سیٹ سے بالکل نہیں ہلنا، کرسی ہر کسی کو عزیز ہوتی ہے، لہٰذا کرسی کو نہ چھوڑیے، اور آپ کی باری دوبارہ آنے والی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب کائنات کا ارشاد ہے، اے اہل ایمان، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جو بات بھی کرو وہ بالکل صاف اور سدید بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اختیار کرے گا، بلا شبہ اس نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی۔ صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار مہمان خصوصی اسکول کے پرنسپل صاحب، ٹیچنگ فیکلٹی اور معزز قرہ حضرات، حفاظ کرام جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، معزز خواتین و حضرات، اور قوم کے ننھے منھے پھولوں جنہوں نے اس مقدس اور بابرکت محفل میں حصہ لیا، آپ اسکول انتظامیہ، ٹیچر اور والدین سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج جب کہ ہماری تہذیب و ثقافت اور مذہبی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کوئی موقع صہیونی طاقتیں ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، تو اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کر کے یقیناً ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آپ اسکول کے تمام منتظمین اور مختلف اسکولز سے تشریف لائے ہوئے پرنسپل صاحبان، سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عزتیں اور رفتیں عطا فرمائے، دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور اخروی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ان کے ادارہ جات کو ترقی نصیب فرمائے کہ انہوں نے اس طرح کا بڑا دلچسپ اور بڑا ایمان افروز پروگرام کا انعقاد کیا۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا استاد ہوں، تو آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے بہت سارے اسکولوں کا وزٹ کرنے کے بعد مجھے اچانک اس اسکول کی بلڈنگ پہ نظر پڑی۔ میں اندر آیا، جناب پرنسپل صاحب جو غالباً پروپرائٹر بھی ہیں وہ تشریف فرما تھے، تو سب سے پہلے جو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کائنڈلی مجھے اپنے اسکول کا نصاب دکھا دیں، تو انہوں نے نصاب دکھایا، تو اس میں عربی شامل تھی، عربی کی بک شامل تھی۔ تو اس سے میں بڑا متاثر ہوا، حالانکہ اسکول کا آغاز تھا اور میرا بچہ 5th میں پڑھ رہا تھا، غالباً 2-3 بچے تھے، آج تو اللہ کا فضل ہے،
تو میں نے اپنے بچے کو اسی سکول میں داخل کروانے کا ارادہ کر لیا. میں نے داخل کروایا. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا بچے 2 اسٹوڈنٹ ہیں, اسکول کی کیا پوزیشن ہے, ہرگز نہیں دیکھا. میری ترجیحات میں یہ تھی کہ عربی زبان کا ایک قاعدہ انہوں نے فرام ویری بگننگ وہ انکلوڈ کیا ہوا تھا نصاب میں. تو معزز سامعین, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں, میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کی کہ ہمارا تمام مذہبی علوم وہ عربی میں ہے, اس کا ماخذ عربی ہے, یعنی قرآن مجید. آپ دیکھیں قرآن مجید کی وہ واحد زبان ہے جو اپنے اندر صدیوں بیت گئیں ایک لفظ اور ایک زیر زبر کو اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی کسی دوسری زبان میں. اردو میں بے شمار زبانوں کا مرکب ہے, انگلش بے شمار زبانیں ہیں, اس میں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, لیکن قرآن مجید کی یہ زبان عربی زبان زیر زبر کا بھی اپنے اندر, اس زبان سے لفظ دوسری زبانوں میں منتقل ہوتے ہیں, لیکن اس قرآن کی زبان میں آج تک زیر زبر کا اضافہ اور نہ کمی ہو سکی ہے. یہ اس کا اعجاز ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو جب سے مسلمانوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنا مطمع نظر بنایا تو انہوں نے دنیا میں حکمرانی بھی کی, عزت بھی حاصل کی, اور وہ دنیا کی ڈومیننٹ قوم تھی, یعنی حکمران قوم تھی. تو جب سے ہم لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیم سے روگردانی کی ہے, ہم نے اپنے ترجیحات کو متعین نہیں کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یہ ایک سزا ہے کہ پوری مسلمان قوم پوری دنیا میں ہم ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلنا چھوڑ دیا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. تو اسکول والوں کا بہت شکریہ کہ اس طرف انہوں نے ایک پبلک کا, طالب علم کا, بچوں کا ایک رجحان کو ڈیولپ کیا ہے. تو نصاب کسی بھی ادارے کی, کسی بھی قوم کی گرومنگ کے لیے نصاب بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اساتذہ کرام. کہتے ہیں بچے من کے سچے. بچہ کی مثال کورے کاغذ کی مانند ہوتی ہے. استاد وہ واحد شخصیت ہے, اس کورے کاغذ پہ جو تحریر لکھنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے. استاد اخلاقی, مذہبی, روحانی اور ملکی سرحدوں کا محافظ ہوتا ہے. یعنی آج ہم اپنی نوجوان نسل کو جو ایجوکیٹ کریں گے وہی ہمارا مستقبل ہے. بچے ہمارا مستقبل ہوتے ہیں. تو چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے, میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا چونکہ کافی ٹائم بیت گیا ہے. تو ایک بات اور کروں گا, وہ آپ سب کی وساطت سے, وہ آپ نے توجہ بھی دینی ہے. اس میں بھی شامل ہوں, میرے بچے بھی شامل ہیں, قوم کے بچے شامل ہیں, سب بچے ہیں. ہماری تہذیب ثقافت میں آج کل بڑی یلغار ہے. ہم بیٹھ کے ٹی وی کے کسی چینل کو نہیں دیکھ سکتے. تو جدید ٹیکنالوجی نے نوجوان نسل کو بری طرح متاثر کر دیا ہے. تو استاد اس کے لیے کوئی ڈیزائن کریں کہ اس شر سے بچنے کے لیے وہ کس طرح ہماری نوجوان نسل کو بچا سکیں گے. وہ کر بھی رہے ہیں, وہ آئندہ بھی کریں گے. تو ٹی وی کی لائف, چینل کی لائف ہماری لائف نہیں ہو سکتی. تو اس سے بچنے کے لیے بچوں کو رائٹ اور رانگ ضرور بتائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے والا ہے, اور وہی ہماری رہنمائی کرنے اور وہی ہمارے بچوں کو اس شر سے بچائے. میں آخر میں تمام احباب کا, اسپیشلی اسکول انتظامیہ کا اور اساتذہ کا دل کی اتھار گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا